بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج ہم آپ کے ساتھ نئے فقہی احکام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ایک شخص مجنب ہو جاتا ہے اس پر کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ جنابت حاصل کیسے ہوتی ہے، یعنی کہ ایک شخص مجنب کیسے ہوتا ہے. بعض لوگوں کو ممکن ہے اس چیز کا پتہ نہ ہو اور وہ صرف یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انسان کی منی خارج ہو جاتی ہے تو وہ مجنب ہو جاتا ہے. یہ تو ہے ہی ہے، لیکن انسان دو طریقے سے مجنب ہوتا ہے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی جب منی خارج ہو جائے، یا وہ اختیاری طور پر منی خارج ہو جائے اس کی، یا یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر، یعنی کہ خواب وغیرہ میں سوتے ہوئے اگر وہ اس کو احتلام ہو جاتا ہے تو وہ مجنب ہو جاتا ہے. یہ پہلا طریقہ. اور دوسرا طریقہ، جب میاں بیوی آپس میں نزدیکی کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، تو محض دخول سے ہی انسان مجنب ہو جاتا ہے. اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ انسان ڈسچارج ہو نہ ہو، بس جو ہی دخول ہوا تو انسان مجنب ہو جاتا ہے. اب جب شخص مجنب ہو گیا تو اس پر چند امور ہیں جو شریعت نے حرام قرار دیے ہیں. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ مجنب شخص کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا حرام ہے. اب پورے بدن کے ساتھ اگر کسی بھی طرح سے انسان اس کو مس کرے قرآن کو، مثلا بعض ہاتھ لگانا، ہاتھ سے مس کرنا، یا بعض انسان جس طرح عقیدت سے قرآن مجید کو چومتے ہیں، اگر وہ قرآن کریم کے الفاظ کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور قرآن کریم کے الفاظ کو چوم رہے ہیں تو یہ حرام ہے. کسی بھی طرح سے اپنے بدن کو قرآن مجید کے الفاظ تک پہنچانا یا ان سے مس کرنا حرام ہے. دوسری چیز جو مجنب شخص پر حرام ہے وہ ہے، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر خداوند کریم کے نام کو، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو، وہ نام چاہے ذاتی ہوں چاہے صفاتی ہوں، تمام تر اسماء الہی کو مس کرنا یا بدن کے کسی بھی حصے سے لگانا حرام ہے. اور احتیاط مستحب کی بنا پر ائمہ علیہم السلام اور معصومین یعنی رسول خدا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دیگر ائمہ علیہم السلام کے ناموں کو مس کرنا بھی حرام ہے. تیسری چیز جو ایک مجنب شخص پر حرام ہے وہ ہے مسجد الحرام میں داخل ہونا اور مسجد نبوی میں داخل ہونا. ان دونوں مساجد میں حرام ہے مجنب شخص داخل ہو. چوتھی چیز جو ایک مجنب شخص پر حرام ہے وہ ہے عمومی مساجد میں توقف کرنا، وہاں پر ٹھہرنا. جس طرح پاکستان میں کے شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، گلی محلوں میں مساجد ہوتی ہیں، مجنب شخص اگر اس مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہاں جا کر توقف کرتا ہے، یعنی ٹھہرتا ہے، 1 منٹ 2 منٹ ٹھہرنا جس پر صادق آئے، تو اس شخص کے لیے وہاں پر ٹھہرنا حرام ہے. لیکن اگر اس طرح ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مساجد میں 2 دروازے ہیں، مثلا ایک اس طرف کھل رہا ہے، ایک گلی کے اس طرف کھل رہا ہے. اگر ایک انسان مثلا مسجد سے گزر جائے، رکے نہیں، ٹھہرنا صادق نہ آئے، ایک در سے وارد ہو اور دوسرے در سے وہ نکل جائے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. لیکن اگر ٹھہرنا اس پر صدق کر رہا ہے تو ٹھہرنا مساجد میں مجنب شخص کے لیے حرام ہے. اسی طرح احتیاط واجب کی بنا پر ائمہ علیہم السلام کے حرم میں ٹھہرنا بھی حرام ہے. اب حرم بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مراد جو ہے حرم کا وہ حصہ جہاں پر ائمہ علیہم السلام کی قبر مبارک ہے، اس کا جو ارد گرد کا ایریا ہے. آپ یوں فرض کر لیں کہ حرم کے ارد گرد 10 میٹر کے اندر یا جو حصہ جس میں گنبد ہے یا حرم کے قریب کا جو ایریا ہے اس میں ٹھہرنا یا اس میں رکنا مجنب شخص کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے، کیونکہ وہ بھی مسجد کے حکم میں آتا ہے. اس کے بعد مجنب شخص پر جو چیز حرام ہے وہ ہے کوئی بھی چیز اٹھانے کی غرض سے مسجد میں داخل ہونا، یعنی مسجد سے کوئی چیز اٹھانا، یہ مجنب شخص کے لیے حرام ہے. یعنی کہ حالت جنابت میں وہ شخص مسجد میں کسی غرض سے کام سے اس لیے جائے کہ مثلا اس نے کوئی مسجد کا کام کرنا ہو،
مسجد میں مثلا صفیں اٹھانی ہیں یا رکھنی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں، یعنی مسجد میں کوئی چیز اٹھانے کی غرض سے داخل ہونا اور مسجد سے کوئی چیز اٹھانا حالت جنابت میں حرام ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر مسجد میں کوئی چیز رکھنا بھی حرام ہے، یعنی مسجد کا کوئی کام ہے، مسجد کی کوئی چیز رکھنے کے لیے وہ شخص مسجد میں داخل ہوا ہے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طہارت حاصل نہ کر لے۔ اس کے بعد جو چیز مجرم شخص پر حرام ہے وہ ہے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرنا جن میں واجب سجدہ ہے۔ ہمارے نزدیک 4 صورتیں ہیں جن میں واجب سجدہ ہے، جن میں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، اس کو تلاوت کرنا حرام ہے حالت جنابت میں۔ دوسری چیز سورہ فصلت، اس کی آیت نمبر 37 جو کہ سجدہ کی آیت ہے، واجب سجدہ والی آیت ہے، اس کی تلاوت کرنا بھی مجرم شخص کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نجم کی اور سورہ علق کی آخری آیات کے جن میں واجب سجدہ ہے، ان آیات کی تلاوت کرنا بھی مجرم شخص کے لیے حرام ہے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے، یعنی احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان صورتوں کی باقی آیات کو بھی تلاوت نہ کیا جائے۔ یہ وہ امور تھے جو ایک مجرم شخص کے لیے حرام ہیں۔ ہم نے بہت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت ان کو بیان فرمایا۔ ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کچھ امور ایسے ہیں جو مجرم شخص کے لیے مکروہ ہے، یعنی کہ ان کو حالت جنابت میں انجام نہ دینا بہتر ہے۔ پہلی چیز اس میں ہے کھانا پینا۔ ایک شخص مجنب ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے مجنب ہوا ہو، تو اس شخص کے لیے کھانا پینا مکروہ ہے، یعنی کراہت ہے اس میں۔ لیکن اگر وہ شخص وضو کر لیتا ہے تو اس کی ایک کراہت ختم ہو جاتی ہے، وضو کرنے کے بعد وہ کھا پی سکتا ہے۔ اگر وہ وضو نہیں کرتا تو اگر وہ صرف اپنے ہاتھ دھو لیتا ہے یا کلی وغیرہ کر لیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کراہت کم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز مجنب شخص کے لیے مکروہ ہے وہ ہے قرآن کریم کی 7 آیات سے زیادہ تلاوت کرنا، یعنی ایک مجنب شخص قرآن کریم کی 7 آیات کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن وہ آیات نہیں کہ جن میں واجب سجدہ ہے، وہ حرام ہے، وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ یعنی وہ آیات کہ جن میں واجب سجدہ نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی آیات کی تلاوت کرنا، 7 سے زیادہ آیات کی تلاوت کرنا، یہ کراہت ہے اس میں۔ اس کے علاوہ جو چیز ایک مجنب شخص کے لیے مکروہ ہے وہ ہے قرآن کریم کی جلد کو ہاتھ لگانا، اور قرآن کریم کے صفحات کا جو حاشیہ ہے جہاں پر لکھا نہیں ہوتا اور جگہ خالی ہوتی ہے، صاف پیج ہوتا ہے، یا قرآن کے خطوط کے درمیان جو خالی جگہ ہے جہاں پر قرآن کے الفاظ نہیں لکھے ہوتے، ان حصوں کو بھی قرآن کے ان حصوں کو بھی مس کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص مجنب ہے اس کے لیے خضاب کرنا اور مہندی لگانا، ہیئر کلر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ باڈی پر تیل لگانا یا لوشن وغیرہ لگانا بھی حالت جنابت میں کراہت رکھتا ہے۔ اور آخری چیز جو کہ مکروہ ہے وہ ہے کہ ایک شخص جو محتلم ہو، یعنی ایک شخص اس کو احتلام ہوا ہے اور احتلام کے بعد اگر وہ اپنی زوجہ سے نزدیکی کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، خصوصاً خواتین، ظاہر انہوں نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، تو وہ شک و تردید میں مبتلا رہتی ہیں کہ کیا جنابت کی حالت میں ہم کھانا پکا سکتے ہیں، آٹا وغیرہ گوندھ سکتے ہیں، یا بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں۔ تو پلا سکتے ہیں، اس میں نہ کوئی کراہت ہے اور نہ ہی یہ کوئی حرام کام ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ اگر وضو کر لیا جائے تو یہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور خواتین کھانا پکا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کے گیلے ہاتھ کپڑوں پر لگ جاتے ہیں یا کسی دوسرے کے ساتھ اگر آپ کوئی ہاتھ وغیرہ ملاتے ہیں گیلا، تو یہ کوئی ایسی نجاست نہیں ہے جو نجاست مستریہ ہو، یعنی کوئی دوسروں میں سرایت کر جائے، نہیں، اس طرح کچھ بھی نہیں ہے۔ جو محرمات ہیں یعنی جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتا دی ہیں، اور جن چیزوں میں کراہت ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔
اور کراہت زائل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. اگر آپ وضو کر لیں تو کراہت کسی جو ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، اور باقی سارے کام جو ہیں گھر کے اس میں نہ کوئی کراہت ہے نہ کوئی اس میں کوئی حرام چیز ہے. خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد اور دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.